بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرم وظائف چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ جو لوگ موٹیویشنل اور سیلف ڈیولپمنٹ جیسی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں ان کا IQ لیول بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تحقیق کے مطابق بائیں ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے لکھنے والے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ اکثر غیر منظم ہوتے ہیں، ان کے کام کی میز اکثر بے ترتیب رہتی ہے۔ ذہین لوگوں کی ہینڈ رائٹنگ بری ہوتی ہے کیونکہ وہ جتنا تیز سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی سے لکھ نہیں پاتے۔ ایسے لوگ جو رات دیر تک جاگ کر اپنے ادھورے کام مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو کم بولتے ہیں اور خود سے باتیں کرتے ہیں تو ناظرین کرام وہ پاگل نہیں بلکہ ذہین ہوتے ہیں۔ سست لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہر مشکل کام کو کرنے کا آسان حل ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ ادرک کا رس بالوں میں لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لیں، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ رات کی رانی کے پودینے کی جڑ کا پانی نکال کر پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ خشک پودینہ بدن پر مل لینے سے بدن کے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ صرف 1 گھنٹے تک ہیڈ فون لگانا آپ کے کانوں میں 700% بیکٹیریا بڑھا دیتا ہے۔ جوانی میں مردوں کا دماغ خواتین کے دماغ سے 15% بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض کو ہسپتال میں کھڑکی کے پاس رکھا جائے تو اس کے زخم جلدی بھرنے لگتے ہیں۔ نہاتے وقت ہمارا دماغ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو نہاتے وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھے رہتے ہیں تو وہ لوگ اکثر بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ ضرورت سے زیادہ نیند لینے والے انسان اداس ہی رہتے ہیں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر وہ دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بدہضمی جیسے امراض سے بچے رہیں گے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کنگھی پر لیموں کا رس لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل عملیات اینڈ کورس کو سبسکرائب کر دیجئے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اس چینل کی ویڈیو ہماری اس ویڈیو کی اینڈ اسکرین میں لگا دی جائے گی تاکہ آپ کو زیادہ دقت پیش نہ آئے ہمارے یوٹیوب چینل عملیات اینڈ کورس کو ڈھونڈنے میں، اور آپ ایزیلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، درود شریف اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ سوڈے والے مشروب زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت
ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب علماء کی پہچان اچھے لباس سے ہوگی، قرآن کی پہچان قرات سے ہوگی، عبادت صرف ماہ رمضان میں ہوگی، اور جب ایسا ہوگا تو میری امت پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، ان کے پاس نہ علم ہوگا، نہ عمل اور نہ رحم۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑ جانا کالے جادو کے ہونے کی علامت ہے۔ واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا اہم ترین عنصر ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتا ہے۔ جو لوگ کھانوں میں نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ 2 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں سولر پینل لگا ہو وہاں کے افراد کی قوت حافظہ کم ہو جاتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھاؤ، اس سے بدن میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان ایک دن نماز نہیں پڑھتا تو وہ 64 سجدے نہیں کرتا، لیکن شیطان صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ کھٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کے لیے مضر ہیں اور بندے کے بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، جب آپ کو چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے نئی زندگی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آتی ہے۔ جس کا بدن کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے تو وہ پہلوان بن جاتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو یہ کام ضرور کریں۔ سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جوتا چھوٹا پہنیں، ایڑی والا مت پہنیں۔ جب بھی کہیں بیٹھیں تو ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ تو جو فیصلہ جلد بازی میں کیا جائے وہ نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے جب بھی فیصلہ کرنے لگو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ایسی عورتوں سے فاصلہ رکھو جن میں 2 چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں۔ نمبر 1، جس کے لباس میں سے اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو، اور نمبر 2، بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ 10 پتے انگور کے لے کر ان کو رگڑ کر ان کا پانی نکالیں اور مریض کو پلا دیں۔ نمونیا کا مسئلہ انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھٹ جائے تو بالکل پریشان نہ ہو، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنائیں۔ لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن میں رکھتا ہے اور کافی حد تک شوگر کو کنٹرول رکھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کئی سالوں تک کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ مچھلی صرف غذا نہیں، دوا بھی ہے۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا، اور مچھلی کھانے سے آپ کی جلد پہلے سے زیادہ چمکدار ہو جاتی ہے۔
ناظرین کرام، مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے ہمیشہ کے لیے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی آپ کے وزن کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مچھلی کھانا دماغ، یادداشت اور دل کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ ذیابیطس جیسے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط اور کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ ہیں تو ادرک کے رس کا اسپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ ناظرین کرام، رات کے وقت چاول بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ ہے کہ اسے روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز، خوابوں کی تعبیر، احادیث اور آن لائن استخارے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل گرم وظائف کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام تر دلی حاجات کو پورا فرمائے، بیماریوں کو آپ سے ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔